نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت سید مفتی گوہر ربانی صاحب، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ ابھی آپ حضرات نعتوں کو قبر سماعت فرما رہے تھے، اب آپ حضرات کو خطیب ذیشان، مقرر اہل سنت، شہنشاہ خطابت حضرت مفتی گوہر ربانی صاحب کا نورانی بیان سماعت فرمانا ہے۔ اس سے قبل میں مدار رسول بلبل ترنم جناب کیف الدین صاحب سے جنہیں آپ حضرات بہت پسند کرتے ہیں، گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں۔ اس کے بعد آپ حضرات کو حضرت کی نورانی تقریر سماعت فرمانی ہے۔ جناب کیف الدین صاحب آپ حضرات کے سامنے ہیں، ان کے کلام کو سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا ہدیہ نشان پیش کریں۔ پڑھی بابا زبرت اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد کما تحب ترضا بتصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلام الامام امام الکلام الشیخ محمد رضا خان فاضل بریلوی کے لکھے ہوئے کلام سے دو شعر حاضر کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مرتبہ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ کہ سر پر گاہوں کے مالکو، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ دیکھیں شاعر نے کہا یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو حرام مچا دو۔ جو امام حسین کے ماننے والے ہیں محبت سے بولے سبحان اللہ۔ کہ سر پر گاہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے، سر پر مولا کہو تجھے، سرور کہو کہ مالکو، کہ سرور کہو کہ مالکو، مولا کہو تجھے، اور سرور کہو کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے۔ اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے خط میں سخن اسے پہ کر دیا، اور لیکن رضا نے خط میں سخن اسے پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقبت امام حسین کی چند اشعار حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کہ رات روشن، محبت سے بولے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اب جو پکا حسینی ہے، خدا کی قسم جو پکا حسینی ہے، اور جس کو اللہ نے ایک ہاتھ دیا ہے، ایک ہاتھ جس کو دو ہاتھ دیا، وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر کہہ دے یا حسین، اور محبت سے
حسین نعت قبر کے چند اشعار حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ رات روشن صبح کا منظر سہانا کر دیا رات روشن صبح کا منظر سہانا کر دیا رات روشن صبح کا منظر سہانا کر دیا ارے نور والے نے زمانہ نور والے نے زمانہ نور والا کہہ دیا سبحان اللہ نور والا کر دیا نور والے نے زمانہ نور والا کر دیا نور والے نے زمانہ نور والا کر دیا اور حضرات بہت اچھا شعر بطور خاص اہل اسٹیج کی توجہ چاہوں گا شعر حاضر کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت عباس نے دریا سے نظریں پھینک کر اب جو اس محفل میں بیٹھ کر امام حسین کا نام لے اللہ سب کی مغفرت فرمائے امام حسین کے نام سے محبت سے بولے یا حسین کہ حضرت عباس نے دریا سے نظریں پھینک کر حضرت عباس نے دریا سے نظریں پھینک کر حضرت عباس نے دریا سے نظریں پھیر گئے ارے خون مہنگا کر دیا خون مہنگا کر دیا پانی کو سستا کر دیا خون مہنگا کر دیا پانی کو سستا کر دیا نور والے نے زمانہ نور والا کر دیا معجزہ تو دیکھو میرے نبی کا کیا لکھتا ہے شاعر کہ ہم تو چاقو جانتے ہیں آپ حضرات پھل کو بہت اچھے جانتے ہیں شعر کہتا ہوں کہ ہم تو چاقو سے پھلوں کو آدھا کرتے ہیں مگر ہم تو چاقو سے پھلوں کو آدھا کرتے ہیں مگر ہم تو چاقو سے پھلوں کو آدھا کرتے ہیں مگر ارے مصطفیٰ نے چاند کو انگلی سے آدھا کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہدائے کربلا عظمت مصطفیٰ نعرہ تکبیر مصطفیٰ نے چاند کو انگلی سے آدھا کر دیا کربلا میں بولتا تھا جو بہت حق کے خلاف آپ کو معلوم ہے کہ کربلا کے میدان میں جب شہیدان کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تو ان میں سے ایک شخص بچا تھا اس کو ہم اور آپ حضور حضرت بیمار زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے بھی ہیں اور الحمدللہ پہچانتے بھی ہیں تو شاعر نے کیا لکھا کہ کربلا میں بولتا تھا جو بہت حق کے خلاف کربلا میں بولتا تھا جو بہت حق کے خلاف کربلا میں بولتا تھا جو بہت حق کے خلاف اس کی پوری نسل کو زینب نے گونگا کہہ دیا اس کی پوری نسل کو زینب نے گونگا کر دیا اس کی پوری نسل کو زینب نے گونگا کر دیا اور یہ جگر تھا فاطمہ کا اور امام کا نہیں آج اگر
اگر اسلام کے خلاف کہیں جنگ ہو جائے اور کہہ دیا جائے اے فلاں شخص میرے ساتھ چل جہاد کرنا ہے اسلام کے لیے، تو گھر کی مائیں روک دیتی ہیں، بیٹا مت جا، بابا جی کا بلڈوزر آ گئے، بابا جی کا بلڈوزر کے نام سے بچوں کو بنا دیتی ہے۔ لیکن دیکھیں وہ ماں کون سی ماں تھی جس نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو صرف اسلام کے لیے شہید کر دیا۔ دیکھیں میرے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں شاعر کیا کہتا ہے، یہ جگر تھا فاطمہ کا اور ماں کا نہیں، یہ جگر تھا فاطمہ کا اور ماں کا نہیں، یہ جگر تھا فاطمہ کا اور ماں کا نہیں۔ ارے جس نے حق کی راہ میں، جس نے حق کی راہ میں بچوں کا سودا کر دیا، جس نے حق کی راہ میں بچوں کا سودا کر دیا، جس نے حق کی راہ میں بچوں کا سودا کر دیا۔ اور آخری شعر دیکھیں، آخری شعر میں شاعر کیا کہتا ہے کہ ایک سجدے کی بدولت فاطمہ کے لال نے۔ اگر آپ حضرات امام حسین کے ماننے والے ہیں تو بس آخری شعر میں امام حسین کا کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کر چاہنے والا اور امام حسین کے نام کا نعرہ لگائے۔ آخری شعر پڑھتا ہوں کہ یہ جگر تھا اور ایک سجدے کی بدولت نعرہ پیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت مولانا بشیر القادری صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیں آپ حضرات بہت خراب نہ کریں۔ جناب شہزادہ حضور جمال ملت حضرت علامہ مولانا الحاج سید مفتی گوہر ربانی صاحب قبلہ سرزمین بانگہ سے تشریف لا چکے ہیں، اور حضرت علامہ مولانا بشیر القادری صاحب قبلہ ان کی بھی جلوہ گری ہے، اور جناب حاجی عبدالوحید صاحب قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور پرنسپل جناب نسیم علیم صاحب قبلہ وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ بس آخری شعر میں حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے اسٹیج کی توجہ چاہوں گا اور شعر آخری شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ رات روشن صبح کا منظر سہانا کر دیا، رات روشن صبح کا منظر سہانا کر دیا، ارے نور والے نے زمانہ، نور والے نے زمانہ نور والا کر دیا، نور والے نے زمانہ نور والا کر دیا۔ اور آخری شعر کہ ایک سجدے کی بدولت فاطمہ کے لال نے، ایک سجدے کی بدولت فاطمہ کے لال نے، ایک سجدے کی بدولت فاطمہ کے لال نے۔ کہ ایک سجدے کی بدولت فاطمہ کے لال نے، ایک سجدے کی بدولت فاطمہ کے لال نے، ارے کربلا کو صبر کا، کربلا کو صبر کا عرش معلا کر دیا، کربلا کو صبر کا عرش معلا کر دیا، کربلا کو صبر کا عرش معلا۔ گرامی خطیب ذیشان مقرر اہل سنت
سید حضرت سید گوہر ربانی صاحب جو آپ حضرات کی محبتوں میں ہماری گزارش پر بعد ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے مل کر ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، سید ابرار و اخیار، حبیب پروردگار، اولی فصل بہار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، چارہ ساز درد منداں، راحت عاشقاں، وجہ تخلیق کون و مکان، اللہ کا محبوب، دانائے غیوب، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، طٰہٰ و یاسین، وہ جس کی زلفیں لہرائیں تو قرآن نے واللیل کہا، جس کا چہرہ چمکا تو والضحیٰ کی صدائیں بلند ہونے لگی، وہ جس کے کردار کو دیکھ کر انکا لعلی خلق عظیم کہا گیا، وہ جس کی رفتار کو دیکھ کر سبحان الذی اسریٰ کی صدائیں آنے لگی، وہ جس کا سینہ علم نشرہ لکا صدرک، وہ جس کی پشت انقضا زہرک، وہ جو داتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، دلاتا بھی ہے، وہ جو نبیوں کا تاجدار ہے، وہ جو رسولوں کا شہنشاہ ہے، وہ جس کے لیے پوری کائنات وجود میں آئی، کبھی تو وقت کا مجدد کہتا ہوا نظر آتا ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زمان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئیں جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور جہاں وہ چلے وہ پھول کھلے، وہ باغ پھلے، کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، وہ پیغمبر جو غم کی ہجکیاں لینے والوں کو منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے، وہ جو حسنین کا نانا ہے، وہ جو فاطمہ کا بابا ہے، وہ جو دونوں عالم کا تاجدار ہے، آئیے اسی کے دربار دربار میں والہانہ، عاشقانہ، غلامانہ، درود کا نذرانہ ہم اور آپ مل کر پیش کریں. اور یہ بابا نے اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد وعلا آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاة اس کا عرفان حاصل ہو جاتا ہے نا، پھر اس کی زبان سے یا حسین کی صدا کہیں کوئی نقارہ بجا رہا ہے ذکر حسین کو مٹانے کے لیے، کہیں کوئی نقارہ بچا رہا ہے حسین کے چرچے کو ختم کرنے کے لیے، کہیں کوئی نقارہ بجا رہا ہے حسین کے ذکر کو. آج یہاں سے جائیں گے، ہم کربلا گئے تھے جو لوگ، چراغ بجھا دیا گیا، کوئی نہ اٹھا، اور سب نے کہا تھا حسین ہم کربلا میں جان بچانے نہیں آئے ہیں، اپنی جانوں کو آپ پر قربان کرنے کے لیے آئے ہیں. سبحان اللہ. نقارے پر نقارے بج رہے ہیں، چوٹ پہ چوٹ دی جا رہی ہے، کہیں کہیں سے کوئی چوٹ لگا رہا ہے، ذکر حسین مٹانے کی ناپاک کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن گوہر ربانی کہتا ہے ذکر حسین نہ کل مٹا تھا، نہ آج مٹا ہے، نہ انشاءاللہ قیامت تک مٹے گا. کیوں؟ کیونکہ جس کے ذکر کو نانا نے بلند کر دیا ہو، رحمت للعالمین نے جس کو کاندھے پر اٹھا کر بلند کر دیا ہو، ساری کائنات مل جائے اس حسین کو زیر نہیں کر سکتی. شاید فرماتے ہیں کہ پسینہ آ رہا
پسینہ آ رہا ہے وقت کے نقار خانوں کو، پسینہ آ رہا ہے وقت کے نقار خانوں کو۔ حسین ابن علی کا بول بالا کم نہیں ہوتا، حسین ابن علی کا بول بالا کم نہیں ہوتا، اور ہم ہندوستان میں رہنے والے خواجہ خواجہ کہنے والے، جھوم کے بولو یار اور مسل کے بولو، ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یا حسین یا حسین یا حسین۔ ہم تو وہی کہیں گے جو ہمارے راجہ نے کہا ہے، ہمارے خواجہ نے کہا ہے، ہند کے راجہ نے کہا ہے۔ میرے سبحان نے فرمایا شاہ ہست حسین، بے شک سبحان شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دیندار نہیں، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سردار ندار دست در دست یزید، خفا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ ہے غریب نواز، ہم نے تو کتابوں میں پڑھا اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ یزید تھا، کیونکہ بادشاہ اس کو کہتے ہیں جس کے پاس تخت و تاج، بادشاہ اس کو کہتے ہیں جس کے پاس لشکر و سپاہ، بادشاہ اس کو کہتے ہیں جس کے پاس جنگی آلات، بادشاہ اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سپاہیوں کا جمگھٹ ہو، بادشاہ اس کو کہتے ہیں جو تخت والا ہو، تاج والا ہو، حکومت والا ہو، مال و دولت والا ہو۔ لیکن حسین کے پاس نہ تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ حکومت ہے، نہ کوئی ظاہری اسباب ہے، نہ اسلحوں کی بھرمار ہے، نہ کوئی تخت ہے، نہ تاج ہے۔ اے غریب نواز، آپ نے اپنے دادا حسین کو بادشاہ کیسے کہا؟ جبکہ حسین کے پاس نہ تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ ظاہری حکومت ہے۔ بادشاہ تو قدیم، اور آپ کہہ رہے ہیں بادشاہ ہست حسین۔ روحانیت غریب نواز جواب دے گی گوہر ربانی، اصل بادشاہ تو میرا دادا حسین ہے۔ غریب نواز حسین بادشاہ کہاں؟ ہاں حسین بادشاہ، کیسے بادشاہ؟ کہا دیکھتا نہیں ہے یزید مرا جا رہا تھا، حسین بیعت کر لے، حسین ہاتھ پہ ہاتھ دے دے، حسین ہاتھ پہ ہاتھ دے دے۔ یزید بھی سمجھ رہا تھا مال و دولت لشکر و سپاہ سے بادشاہی نہیں ملتی ہے، حسین کا ہاتھ جس کے ہاتھ میں آ جائے گا وہ بادشاہ ہو جائے گا، ایسا بے تاج بادشاہ ہے حسین۔